یہ تین کام اگر جلسے میں ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں انسان ہی انسان ہوں گے۔ آپ جتنے لوگ اندر بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ سڑک پہ ہوں گے، چوک پہ ہوں گے، چوراہے پہ ہوں گے، مارکیٹ میں ہوں گے، دکان میں ہوں گے، لڑکیاں ہیں، جوان ہیں، دوشیزائیں ہیں، آپ کی بیٹی، میری بہن، آپ کی ماں، میری دادی، فلاں کی خالہ، فلاں کی چاچی، فلاں کی نانی، فلاں کی پھوپھو، فلاں کے پھوپے، سب مل کے مٹر گشتی کر رہے ہیں۔ اور جو آپ نے یہ پلے کر رکھا ہے جلسے کو عورتوں کے پنڈال میں، عورت جلسہ سن رہی ہوگی بیٹھ کے، اس کے تو گودی میں نونو ہوگا، نونو کو کھلا رہی ہوگی، بغل میں سہیلی ہے، جٹھانی ہے، ساس ہے، نند ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سوکن بھی ہو، وہ ایک دوسرے کو چوٹی بھی کاٹ رہی ہو۔ رات کے وقت میں عورتوں کا جلسے میں قطعاً نہیں آنے دینا چاہیے۔ ابھی میں نے ایک مضمون لکھا اور جمعیت علماء ارریہ کے لیٹر پیڈ پہ 6 صفحے میں ہم نے شائع کیا، جس کا عنوان تھا اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح کیجئے۔ اللہ معاف کرے مجھے، شاید اس میں سے کچھ علماء کے پاس وہ آیا ہو۔ میں نے لکھا اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح کیجئے۔ مفتی صاحب وہ مضمون میں نے پورا پڑھا تھا اور میں نے اپنے جو ہے حلقے میں تمام ساتھیوں کو بھی میں نے وہ ارسال کیا۔ الحمدللہ، شکریہ، جزاک سب اللہ۔ سے فائدہ ہوتا 26 پوائنٹ رکھے ہم نے، جلسے کو مفید کیسے بنایا جا سکتا ہے، مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں تو وہ 26 بات کو یہاں بول نہیں سکتا، موٹی صرف 3 بات۔ نمبر 1، جلسہ گاہ کے ارد گرد میں مارکیٹ نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 2، جلسہ گاہ میں مینا بازار ہرگز نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 3، پورے جلسے میں موجودہ ماحول میں عورتوں کو آنے پہ سخت پابندی لگانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی دین کی بات سننی چاہیے، تو اس کی 2 شکل ہے۔ نمبر 1، عورتوں کو، مستورات کو اگر دین کی باتیں سنانی ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ، سارے شرعی شرائط کے ساتھ، بڑے اکابرین علماء کے مشورے سے دن میں کسی پردے والے بڑے مقام میں ان کا پروگرام الگ سے کر لینا چاہیے، دین کی بات سنا دینی چاہیے۔ شادی پور والے بولیں گے کہ نہیں، اتنا خرچہ کیا، جلسہ گاہ میں اتنے مولانا کو بلایا، جلسہ گاہ میں ہی عورتوں کو آنے کا پروگرام ہونا چاہیے، اجازت ملنی چاہیے۔ تو پلیز ایکسکیوز می، آئی ایم سوری، معاف کیجئے گا، مجھے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے، آج تو جو کر لیا، آئندہ اگر آپ زندہ رہے تو ضرور کیجئے گا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کا ایک ساتھ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کی شفٹ کو دن میں کر لینا چاہیے، 8 بجے سے لے کے 2 بجے، 9 بجے سے لے کر کے 1 بجے، 11 بجے سے لے کر کے 1 بجے، ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک عورتیں آئیں گی۔ اشتہار میں چھپ جانا چاہیے، مائکنگ ہو جانی چاہیے، اور عصر سے ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک کیا، عصر کے بعد کوئی جلسہ نہیں، عورتیں گھر جائیں، مرد جلسہ گاہ آئیں، پھر جلسہ کریں۔ آپ 1.5-2 کلومیٹر تک رضاکار رہنے چاہیے، کوئی عورت نہیں جا سکتی، کوئی لڑکی نہیں جا سکتی، کوئی دوشیزہ نہیں جا سکتی۔ الحمدللہ میرے پاس تجربات ہیں، میرے پاس مشاہدات ہیں، ایسے مشاہدات ہیں کہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا تو آپ کہیں گے کہ میرے مسلم معاشرے کی توہین کر رہے ہیں۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں، جو کھڑے ہیں نا آپ لوگ بیٹھ جاؤ، پلیز سٹ ڈاؤن، بیٹھو، ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟
गजब की बात है। मन नहीं लगता तो घर जाओ, कौन बुलाया? ये फोन पे बात कर रहा है ये लड़का, पागल हो गया। मोबाइल में मेरी बेटी भी पागल, मेरा बेटा भी पागल। आपको क्या बताऊं, इतने मेरे पास वाकयात रिकॉर्ड है, मैं सुनाऊं तो पूरा जलसा वाकया मैं सुना दूंगा मोबाइल के नुकसान। आज मैं एक जगह से आ रहा हूं, एक बहन आज की रात जो गुजरी है, अब तो अभी रात है, इससे पहले जो रात थी, आज एक निकाह था। एक बहन के नैहर में, मायके में शादी थी, आज अभी हो रही है, हो गई होगी। वो बहन अपने भाई के यहाँ, भाई के बेटे की शादी में है। रात आई 7 बजे शाम को। अब सब कुछ तैयारी हो रही है, दुल्हन के लिए उपटन वगैरह लगाते हैं ना, तैयारी हो रही है, खुशी से सब लोग झूम रहे हैं। बहन को फोन आया कि आप भाई की बच्ची की शादी करा रहे हैं, भतीजी की शादी करा रहे हैं, आपके बेटे की शादी हो रही है। क्या काम है? बहन घर से आई, रवाना होके आई कि भाई की बेटी की शादी है, भतीजी की शादी है, मुझे शिरकत करनी है। अब वो उपटन में है, लगी हुई, खूब मगन है। घर से फोन आ रहा है कि बहन फौरन लौट के पलट के घर आओ, तेरे बेटे का अक्द होना है। मां परेशान है, बेटा मेरा और मेरे बेटे की शादी हो रही है, मुझे बुलाया जा रहा है, गांव का बंदा बुला रहा है। कौन बुला रहा है? ना बाप, ना भाई, ना शोहर, गांव का बंदा बुला रहा है कि तुम्हारे बेटे का निकाह है, जल्दी आओ। सर पकड़ लिया। मसला क्या है? मसला ये हुआ, जब ये घर पलट के गई तो देखती क्या है कि इस फोन के चक्कर में जो बरसों से ताल्लुकात थे, ये लड़का लड़की के साथ पकड़ा गया और रंगे हाथों जिन लोगों ने पकड़ा, बाई फोर्स कहा कि अभी शादी करनी पड़ेगी। या तो कोर्ट में जाओ या समाजी सजा के लिए तैयार हो जाओ या निकाह पढ़ो। 3 ऑप्शन में से निकाह ही एक ऑप्शन था। इन लोगों ने फैसला किया ये रात को यहां छोड़ छाड़ के घर गई, शादी करा के फिर अभी लौट के आ जाए। मोबाइल में के बेमहाबा इस्तेमाल ने हमारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। अभी मैं एक जलसे में था, परसों तरसों ऐसी जगह जलसे में गया कि आपके यहाँ के मकई जितने बड़े, उससे बड़े बड़े मकई, ऐसा रास्ता, ऐसी पगडंडी, अल्लाह समद, डर लग रहा था मुकम्मल। कुछ ही दूर में जाना था, एक पुल है बहुत ऊंचाई पे, बड़े बड़े मकई, इंसान को लगता है कि भूत पकड़ रहा है। हमने देखा कि 3 बच्चे हैं, तीनों के हाथ में मोबाइल है, वो पुल के नीचे पानी है, डर है, बड़ा बड़ा मकई है, वो तीनों बच्चा मोबाइल चला रहा है। कितने बजे? 11 बजे रात को। मेरे भाइयों, कसूर किनका है? बच्चों का कसूर है, बेटों का कसूर है, बेटियों का कसूर है। आज मैं जब अररिया से आपके जलसे में आ रहा हूं, आज मैं अररिया से आपके जलसे में आ रहा हूं, तो मेरे पास 3 जगह से फोन आए कि मुस्लिम लड़की भाग गई है। आज एक दिन का वाक़या, मैं बोला इतने मेरे पास मुशाहिदात, तजर्बात हैं समाजी बुराइयों के, मैं बयान करूं तो कलेजा आपका फट जाएगा। आज मुस्लिम लड़की गैरों के साथ फरार हो गई। और अब एक बात बताऊं, एक पूरा बदतरीन फैशन का रिवाज,
بدترین فیشن لکھ لیجئے آپ. کیا لڑکا لڑکی کو شادی کرنا ہے؟ لڑکی کی پسند، لڑکا کی پسند، ماں ناراض باپ ناراض، دونوں نہیں چاہتے شادی ہونے کو. سمجھا کے تھک گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اب یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں، کہیں پکڑے جاتے ہیں، پنچایت ہوتی ہے. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے پنچایت میں کیا فیصلہ ہوگا؟ بولیے بھائی، کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ لوگ بولو بھائی، کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ شادی. یہ بچہ بولتا بہت تیز ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا؟ تم بھی گڑبڑ نہیں کرے گا بیٹا؟ نہیں کرے گا نا؟ الحمدللہ، بہت اچھا بچہ ہے. تم ایسا کام نہیں کرتے، نہیں کرو گے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ لڑکے لڑکی طے کر لیتے ہیں کہ ایسے تو باپ ماں تیار نہیں ہو رہا، چل بھاگ جا، پکڑے جائیں گے، مار کھائیں گے، جوتے کھائیں گے، جنم جنم کے ساتھی تو بن جائیں گے. موبائل کے استعمال نے میرے بچوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اس لیے اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، تعلیمی بیداری کا جلسہ ہے. دونوں بات پہ کہنا چاہتا ہوں، اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہو، تعلیم اولاد کو دینے کے لیے قسم کھا لو. معاشرہ کی اصلاح چاہتے ہو تو بچوں کو دین کی تعلیم اولاً، پھر دنیا کی تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم. پہلے اسے یہ بتاؤ کہ جائز کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ حرام کیا ہے، پہلے بتاؤ کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہے، بہنوں کی عزت کیا ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ جس لڑکی سے تم چیٹنگ کر رہا ہے، جس کو تم نے گرل فرینڈ بنا رکھا ہے، جس کو تم نے بوائے فرینڈ بنا رکھا ہے، کسی کی تو یہ بہن ہے، کسی کی تو یہ بیٹی ہے. اگر تو ایک ہاتھ میں موبائل لے کر کے ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بلو فلم دیکھ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تیری ماں، تیری بہن، تیرا بھائی دوڑا ہوا ایک دوسرا موبائل لے کے آئے اور بولے کہ فلاں لڑکا تیری بہن کے ساتھ غلط کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، تو بتا تیرا خون کتنا گرم ہو. اگر تیرا خون یہاں گرم ہوتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنا کہ وہاں ایمان کیوں ٹھنڈا ہے. تیری بہن میں ایمان گرم اور محلے کی بہن کے ساتھ ایمان ٹھنڈا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والا نہیں، بے ایمان ہے. تم بے ایمان ہو، منافق ہو، ایمان کی خیر بناؤ. اس لیے نوجوانوں سے پہلی بات کہوں گا کہ موبائل کا مس یوز مت کرو. اللہ کی نعمت ہے یہ، اس کی قدر کرو. واٹس ایپ کی غلط چیٹنگ مت کرو، اس کا صحیح استعمال کرو. ماں باپ سے کہوں گا کہ بچوں کے اوپر نگاہ رکھیے، رات کو فون دے کے بے محابہ بیٹی کو مت چھوڑیے. کیا ضرورت ہے رات کو موبائل دے کے بیٹی کے ساتھ سرانے اکیلے سو جانے کا؟ سماج اور معاشرے بڑی تیزی کے ساتھ ایک اسکیم ہے آپ کے بیچ میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، بڑی خفیہ پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچوں کو بہکایا جا رہا ہے. یوں تو ماحول نے بہکا دیا اور ایک اسکیم بھی ہے بہکانے کی. اس اسکیم کے تحت خفیہ منصوبے اور پلاننگ کے ساتھ ہماری بچیوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. اور ہم ہیں کہ اللہ الصمد، مارچ کا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے، فروری آج لاسٹ تھا، مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ہم تو ڈانس کرواتے ہیں بچیوں سے، ہم تو ڈانس کرواتے ہیں. کلچرل پروگراموں میں ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، نواسیوں کی، نات پوتیوں کی ڈانس کرواتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. کون بجاتا تالی؟ دادا، دادی، نانا، نانی. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ تعلیم کے نام پہ بچوں کو ڈانس کر کے بے حیا بنایا جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ترقی کر رہا ہے. مولوی کو کہتے ہیں کہ تم دقیانوس ہو، مولوی کو کہتے ہیں کہ تم قدیم زمانے والے، پرانی سوچ رکھنے والے لوگ ہو. ہاں ہم پرانی سوچ والے لوگ ہیں. نئی سوچ والے کرتے اتار کے ناچا، ہم پرانی سوچ والے ہیں کپڑے پہنیں گے.
ہم پرانی سوچ والے ہیں، ہمارے کپڑے یہاں تک رہیں گے، ہم پرانی سوچ والے ہیں، کرتے لمبے رہیں گے، ہم پرانی سوچ والے ہیں، وہ فل پینٹ وہ جنس نہیں پہنیں گے جس میں 75 ٹو چھید ہے۔ اگر آپ 10 سال اور سب مل کے زندہ رہ گئے تو جو نئے فیشن کی نئے جنسیں آ رہی ہیں، ہم کو تو لگتا ہے کہ آگو پیچھو دونوں جگہ پھٹا ہوگا۔ ابھی تو کلی گھٹنا پہ ہے، پاؤں پہ ہے، جان پہ ہے، یہ نیچے سے شروع ہوا تھا، نیچے سے شروع ہوتے ہوتے جان تک آ چکا ہے، تو بچا کیا ہے اب تو ایک بتا اوپر جانا ہے، ایک ہی بتا اوپر جائے گا، 5 سال 7 سال انتظار کیجئے، اور نہ جانے 25-50 سال کے بعد جو لوگ دنیا میں رہیں گے وہ کیا دیکھیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ اچھا بتا دیں کہ جتنا پھٹا رہتا ہے جینس میں اتنا مہنگا بھی ہوتا ہے۔ ارے پگلے، تجھ کو پھٹی جینس پیاری ہے، پھٹی جینس تم کو اچھی لگتی ہے، بھمور والا چھید والا تم کو اچھا لگتا ہے، گڑ کھلا گھوم، جا بھوج میں جا، گڑ کھلا جا، گاڑ کھول کے جا، پاگل کہیں کے دیوانے کھائے کے بے حیا بن کے جا، پینٹ رکھ دے، نیکر پہن لے، نیکر پہن کے جا بہن کی شادی میں، اپنی شادی میں جا، بھائی کی شادی میں جا، بڑا اچھا لگتا ہے تجھ کو، پھٹا بہت اچھا لگتا ہے، چھید والا تم کو بہت اچھا لگتا ہے، تو جا دکھا کے آ پورا مکمل۔ یہ بھی کوئی فیشن ہے؟ کہتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن کلچر ہے۔ کیا ماڈرن زمانہ ہے؟ ماڈرن کلچر ہے۔ حیا کے پردے کو چاک کر رہے ہو، سڑک کی لڑکی کو تم دکھاتے، تیری بہن کو دوسرا دیکھتا ہے۔ سڑک کی لڑکی کو ہم دیکھتے، ہمارے لڑکی کو، سڑک کی لڑکی کو ہم آنکھ مارتے، میری بیٹی پہ دوسرا نشانہ لگاتا۔ کیسا سماج ہے؟ یاد کریے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم دوسرے کے ساتھ جیسا کرو گے دوسرا تمہارے ساتھ ویسا کرے گا۔ دوسروں کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھو گے تو اللہ سماج کے دلوں میں محبت دے گا، تمہاری بیٹی کی حیا کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا۔ تمہاری بیٹی زلیخا رہے اور سماج کی بیٹی ربینہ رہے، کیسا ہوگا؟ اس لیے سماج کے لوگوں میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، کدھر چلا گیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز کم بیک، پیچھے آئیے پیچھے چلیے۔ ہم پاگل لوگ ہیں، دیوانہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں آگے مت جا، پیچھے جا۔ کیا کہتے ہیں مولانا مختار؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ آپ بھی کہیں گے کہ یہ پاگل مولوی ہے۔ ہم پاگل ہیں، ہم کہتے ہیں آگے مت جا، پیچھے چل۔ میرے نبی 1450 سال پہلے آئے تھے، نبی کے زمانے میں چل، 1450 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں، نبی کا زمانہ، نبی کی تعلیم، نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ، نبی کا مزاج، نبی کی شریعت، نبی کا دین، نبی کا بتائے ہوئے بنائے ہوئے نظام کو ہم فالو کرتے ہیں، 1450 سال پیچھے چلتے ہیں۔ یہ امت، یہ ملت لاکھ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرائے، تعلیمی بیداری کی کانفرنس کرائے، لاکھوں کروڑوں جلسوں میں خرچ کرے، پلٹ کے جب تک اس دائرے میں نہیں آئے گی جس دائرے کی بنیاد آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مکے اور مدینے کی سرزمین پہ رکھی تھی، یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آنا ہوگا چبوترے پہ، جانا ہوگا صفہ نبوی میں، مدینے کی گلیوں کی خاک چھاننی پڑے گی، مکے کی گرم ریتوں کی گرمی کو جھیلنا پڑے گا، پھر اسلام آئے گا، پھر اسلام آئے گا، پھر دین آئے گا، پھر قرآن آئے گا، پھر نبی کی تعلیمات آئیں گی، پھر اصلاح معاشرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے، بات مختصر کرتا ہوں، مجھے 8 بجے پہنچ جانا تھا، تاخیر آپ حضرات کی وجہ سے ہوئی، میں وعدے پہ یہاں مغرب کی نماز پڑھا،
میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹھ جاؤ بابا، مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جی، کالی شرٹ والے بیٹھو یار، کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ، نبی والی مجلس میں بیٹھے ہو، کچھ تو لے کے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب زمانے جاہلیت کے لوگوں کی تصویر کھینچی گئی ہے، ان کو جب خبر کی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹتا رہتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری کے ساتھ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ جب ڈلیوری ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں، سب کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو؟ بولیے ایمانداری کے ساتھ کیا خواہش ہوتی ہے؟ لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو۔ اور اگر ماسٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، وارڈ ممبر ہیں، سمیتی صاحب ہیں، پارشد جی ہیں، مکھیا جی ہیں، تو دعا کرواتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ بیٹا دے دے، مکھیا بنے گا بیٹا، بیٹا دے دے، میں بھی مکھیا، وہ بھی یوجنا کھائے گا، میں بھی کھاؤں گا۔ کیوں یہ مزاج کیوں بنا؟ اور جب خبر دیتی ہے دایا، آشا آ کے بتاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، ایمانداری کے ساتھ بولی قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ جب ان کو بیٹیوں کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، یہ گھٹتے رہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بولیے میرے سماج کا اکثر نوجوان، اکثر لڑکا، اکثر باپ جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اندر سے دل میں دکھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاش بیٹا ہوتا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے 2 بیٹی، ایک روایت میں 3 بیٹی، ایک روایت میں 2-4 بیٹی، ایک روایت میں بلکہ صحابی کے سوال پہ 1 بیٹی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اچھی تعلیم دی، پرورش کی، پڑھایا لکھایا، بہترین ادب سکھایا، بچی جب جوان ہو گئی تو اس کا مناسب رشتہ کر دیا، کل قیامت میں وہ جنت میں اس طرح آئے گا۔ اللہ کے رسول نے دونوں انگلیاں ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا اس طرح جنت میں آئے گا، یہ انگلی کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ یہ بندہ جنت میں اسی طرح آئے گا۔ بشارت سنائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جب بچے کی، بیٹی کی پرورش جو بندہ کرتا ہے، اچھی تعلیم و تربیت اس کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بیٹیاں کل قیامت میں اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ کی ڈھال بن جائیں گے۔ تو ہمیں انتظار ہاسپٹل میں لڑکے کا کرنا چاہیے کہ اس قرآن کی آیت اور حدیث کے مطابق لڑکی کا کرنا چاہیے؟ بولیے کیا کرنا چاہیے؟ ارے بشارت لڑکے میں ہے کہ لڑکی میں ہے، بیٹا میں ہے کہ بیٹی میں ہے، لیکن معاشرہ مانگ کیا رہا ہے؟ بیٹا مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ میں ایک جلسے میں گیا، مغرب پڑھ کے نکلا تو ایک 5 منٹ کی دوری تھی تو 4-5 نوجوان سڑک پہ نماز پڑھ کے گھوم رہے تھے، تو میں نے وہ چاروں نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کہ بابو بتاؤ، میں مولانا ہوں، تقریر کروں گا، تمہارے گاؤں میں سب سے زیادہ برائی کیا ہے؟ میں وہی برائی پہ تقریر کروں گا، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، مجھ کو تو معلوم رہنا چاہیے۔ میں بولوں سود پہ تمہارے ہاں رشوت کا معاملہ ہو، میں بولوں بے حیائی پہ تمہارے یہاں بے نمازی کا مسئلہ ہو۔ تو بندے نے بولا، 4 نوجوانوں میں سے 4 نے بولا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں سب سے زیادہ مسئلہ بیٹی کے بھاگنے کا ہے۔ میں بولا وہ کیسے؟ وہ بولا کیسے؟ ایسا کیوں کرتے؟ ماں باپ سختی نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے؟ بولا مولانا کیسے بدھو آدمی ہو، کون باپ ماں سختی نہیں کرتا اولاد کے اوپر، بیٹے کے اوپر؟ بولے میرا غریب محلہ ہے، میرے غریب محلے میں ایک لڑکی کی شادی پہ کم سے کم 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ باپ ماں اوپر سے سوچتا ہے، روتا ہے کہ ارے میری بیٹی بھاگ گئی، غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ مل بیٹھ کے شکریہ کرتا ہے کہ چل 6 لاکھ روپے تو بچ گیا۔ یہ برائی ہے۔
وہ صاحب نے کہا میں نے جلسے میں اسی کے گاؤں میں اسی عنوان پہ تقریر کی اور میں نے کہا کہ 4 نوجوان نے مجھ کو کہا یہ بات، اور سماج کے لوگوں، اس معاشرے کو اگر زندہ رکھنا ہے، اس سماج کو اگر باحیا باکردار رکھنا ہے، روتے ہو کہ حکمراں غلط، روتے ہو کہ فلاں فرقہ پرست پارٹی، چلاتے ہو لوگ اچھے نہیں، چلاتے ہو حکومتیں اچھی نہیں، چیختے چلاتے مولوی اچھے نہیں، عالم اچھے نہیں، مفتی صحیح فتویٰ نہیں دیتا، قاضی صحیح فیصلہ نہیں کرتا، مدرس بہترین تعلیم نہیں دیتا، قاری بہترین مکتب نہیں پڑھاتا، حافظ بہترین تراویح نہیں پڑھاتا، ساری شکایتیں دنیا کی کرتے ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ سب سے بڑا عیب کا پتلا میں ہوں۔ اے سماج کے لوگوں، ایمانداری کے ساتھ بولو۔ ابھی میں ہاتھ اٹھواؤں گا، آخر میں سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ جہیز کو بند ہونا چاہیے، لین دین کو بند ہونا چاہیے، مانگ مطالبے کو بند ہونا چاہیے، بھوج بارات کو بند ہونا چاہیے، لمبی چوڑی اسکارپیو کی لائن پہ پابندی لگنی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کل آپ کے گاؤں میں شادی پور میں شادی ہوگی، شادی کے لیے بارات جائے گی، تو اس شادی میں سب سے آگے میں پیٹ پھلا کے بیٹھنے والے آپ ہی ہوں گے۔ کون جاتا ہے بھوج کھانے کے لیے؟ اسکارپیو کی سیٹ کا کون بیٹھتا ہے؟ کون بھرتا ہے؟ بولو بولو۔ سر میں نے کڑوا تیل لگا لگا کے چلا کے جاتا ہے، وہ تونی سب لا کے کانوے میں لٹکائے گا، وہ پولش کرائے گا جوتے میں، وہ تکیا کے نیچے سیت کر کے الماری کے اندر جو پینٹ سب رکھا ہے وہ سب پہنے گا، اور اس کے بعد گاڑی پہ بیٹھ کے جائے گا، مطلب بھک منگا بھوج کھانے کے لیے۔ ارے ایمانداری کے ساتھ بولو، عقل کی کھوپڑی نہیں ہے، عقل میں کھوپڑی نہیں ہے، اس جھونپڑی میں کھوپڑی نہیں ہے۔ لڑکے والے نے دعوت دیا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ حضرات کو تشریف لانا ہے، 500 لوگوں کو دعوت دیا، 300 آدمی آئے، لکھا وتھ بارات بھی جانا ہے۔ اب اگر عقل آپ کے پاس سلامت ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں سلامت ہے، تو آپ بولیے لڑکے والے نے دعوت دی تو آپ کو کھانا کہاں چاہیے تھا؟ بھوج کہاں کھانا چاہیے تھا؟ ارے بولی بھائی، ارے کس کے یہاں کھانا چاہیے تھا؟ دائی کے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے نا۔ غضب کی بات ہے، غضب کی بات ہے۔ دعوت میں دیا آپ کو، دسترخوان کس کا رہے گا؟ وہ کلوا کا، بدھوا کا، وہ سنیچرا کا؟ ارے پاگل دیوانے کہیں کے، بدھو کہیں کے۔ دعوت دیا لڑکا والا، لڑکا کا باپ دعوت دیا، لڑکا کا بہنوئی دعوت دیا، اور لے کے جا رہا گاڑی پہ لاد کے کلوا کے دروازے پہ۔ وہ کتنا بڑا ذلیل ہے، بے ایمان ہے، خود ڈکیت ہے اور ڈکیتی بھی کروا رہا ہے۔ ڈکیت جانتے ہیں کسو کہتے ہیں؟ چور اور ڈکیت میں فرق ہے کہ نہیں؟ چور اور ڈاکو میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کسے کہتے ہیں چور، کسے کہتے ہیں ڈاکو؟ اچھا، اور چور؟ غضب لڑکا ہے یار، تو بہت اچھا بچہ ہے۔ میں جو بولنے والا تھا تم بول دیا۔ بچہ سمجھدار ہے، بچہ بولتا ہے کہ چور کہتے ہیں جو چپ چاپ مال لے کے بھاگ جائے، اور ڈاکو کہتے ہیں جو سامنے سے پستول دکھا کے ڈنکے کی چوٹ پہ مال ہڑپ کر لے۔ ایمانداری کے ساتھ بولو، یہ جو 500 200 300 آدمی اسکارپیو پہ بھر کے لڑکے کی دعوت پہ لڑکی والے کے گھر پہ جا کے بھوج کھا رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے کہ ڈکیتی کر رہا ہے؟ ارے بولے بھائی، ارے بولے بھائی، ڈکیتی کر رہا ہے، چپ چاپ کھا رہا ہے کہ دکھا کے کھا رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، یہ بچہ سے بولو، تو چوری ہے کہ ڈکیتی ہے؟ ڈکیتی۔ کتنا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، سب بات کو فالو کرتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، تم لوگ کی بھی شادی کرائیں گے قاعدے سے، گھبرانا نہیں ہے، اچھی شادی ہوگی۔ شادی پور میں تو سب کی شادی ہوگی، کسی کی رکے گی نہیں، پورے کی شادی ہوگی یہاں۔ جس کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی انتظار کرے، ماں کی پیٹ میں ہوگا، پیدا ہوگا، پھر شادی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بتائیے
اتنی بڑی یہ ڈکیتی ہے کہ دوسرے کے دروازے پہ بیٹھ کے جا کے کھاتا ہے، اور یوں ہی تھوڑی کھاتا ہے، آہو بھگت کے ساتھ، پھول مالے کے ساتھ، منہ پہ لڑکا ایسا مالا لے کے جاتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے پرانے زمانے کا گھوڑا گاڑی پہ گھوڑا ہے۔ گھوڑا گاڑی تو اب بند ہوگی، وہ آنکھ پہ پٹی رہتی تھی نا، کیوں پٹی باندھتے تھے؟ تاکہ گھوڑا سڑک پہ پٹ پٹ سک تک چلتا رہے۔ مطلب یہ دولہا بابو کی آنکھ میں اتنا سیلا لگاتا ہے کہ اس کو صرف دلہنیاں دکھائی دے اور کچھ دکھائی دے، اور اس کے ساتھ جس کو شہبالہ بولتے ہیں، آخری پرلے درجے کا بدتمیز لڑکا لوگ کو چن کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اتنا جتنا بدتمیز ہے اس کو ساتھ رکھتا ہے، کیوں؟ جو کچھ وہاں کریا کرم ہوگا اس کو مائک اسی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ میں ایک شادی میں گیا پڑھانے کے لیے، تو مجھے دیر ہونے لگی کافی، میں رجسٹر لے کے ریڈی تھا، دیر ہو رہی، تو میں لڑکا جہاں پہ تھا، دولہا بابو جہاں پہ تھے اور ساتھ میں سب لوگ تھے، تو میں کہا دیکھو کیچ کاچ ہو رہا ہے، خوب ہلہ گلی ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، تو میں کھڑا ہو گیا جا کے، میں کچھ مسئلہ تو خراب نہیں ہو گیا کہیں، میرے سے تو کچھ بولنے میں غلطی نہیں ہوگی۔ تو دیکھا کہ وہ لڑکے کا شہوالا لڑکی کے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، توجہ دیجیے گا میری بات پہ، بات ختم کرتا ہوں، ڈانٹ رہا ہے کہ تم جوتا لائے، چپل لائے، کرتا لائے، پجامہ لائے، پینٹ لائے، بنیان لائے، چپل لائے، انڈر ویئر کیوں نہیں لائے؟ کچھی کیوں بھول گئے؟ کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ ہائے رے ہائے، تیری ماں تجھ کو روئے، تیرا باپ تجھ پہ ماتم کرے، کتنے بے حیا ہو، کتنے بے غیرت ہو، جو ماں اپنی بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے، 2 سال ہڈیوں کے خون کو دودھ کی شکل میں بیٹی کو چوس چوس کے پلا کر کے، رات ٹھنڈی کے موسم میں بیٹی کو گرم بستر پہ سلا کے، خود ٹھنڈ بستر پہ سو کر کے، اس بیٹی کو جس کے سر میں کنگھا کر کے پیار کے ساتھ اس کے کان میں، اس کے ناک میں، اس کے سر پہ بندیا لگا کے، ایرن لگا کے، ہار لگا کے، مارکیٹ بیچ کے، عید کی سویاں کھلا کے، باپ کی انگلی پکڑا کے عید بھیجی، چھوٹی سی دقت ہو گئی تو بیٹی کے لیے ماں لڑ پڑی۔ آج ماں اپنے دل کے ٹکڑے کو مکمل تیرے حوالے کر رہی ہے، اور تو اس سے سامان، سودا، سلف، کرتا پجامہ، روپیہ، پیسہ، گاڑی اور نیکر مانگ رہا ہے۔ تم سے بڑا بے ضمیر کون ہو سکتا؟ اے سماج کے لوگوں، سننے میں بات میری اچھی ضرور لگے گی، لیکن اب آپ جب یہاں سے کل جائیں گے، صبح میں لوٹیں گے، کل آپ کھڑے ہوں گے تو شیطان آپ کو بہکائے گا۔ مولانا صاحب ارریا کے آئے تھے، بہت اچھی بات بول رہے تھے، لیکن شیطان کہے گا بات اچھی تھی، کام بہت مہنگا ہے، اس لیے ہو نہیں پائے گا۔ اس لیے سماج کا کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک جنازے میں تھا، ایک صاحب کو میں تلاش رہا تھا، وہ بھوج میں گئے تھے، وہ خسی کا گوشت مانگا تھا، اس کو دیا نہیں، حلہ کر لیا۔ اتفاق سے جنازے میں مجھ کو وہ بندہ بیٹھا گیا میری گاڑی پہ، میں اس کو بیٹھا کے لے کے گیا، تو میں نے ان کو چوٹی کاٹا، میں کہا کہ سر گوشت نہیں ملا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، بولا ارے کیوں بول رہے ہیں صاحب؟ مولانا صاحب آپ کو بالکل تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا بدتمیز تو ہوں ہی، تمیز کا سبق پڑھ کے آئے؟ بولے مولانا صاحب پورا عوام غلط ہے تو میں کیا کروں، پوری پبلک غلط ہے تو میں کیا کروں، کون سنتا ہے، کون مانتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو پوری پبلک رسہ لگا کے ٹریکٹر کے پیچھے میں اسکارپیو کے ڈگے میں گھسا کے لے کے گئی تھی، کیوں گئے آپ کیوں گئے؟ آپ کیوں گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراب، پبلک سمجھتی کہ مولوی خراب، مولوی سوچتا کہ پبلک خراب، آپ سمجھتے کہ میں خراب، میں سمجھتا کہ آپ خراب۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب خراب۔
कैसे मुआशरा बनेगा, मुआशरा कैसे, मुआशरे की इस्लाह होगी। मैं आप, घर घर, बेटा भाई बहन, माँ चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बूढ़ा जवान, मर्द औरत, बच्चा, लूला लंगड़ा, अपाज, आलिम जाहिल, मुफ्ती काजी, फासिक फाजिर, चोर उचक्का, लुच्चा लफंगा, सब मिल करके जब ये चाहेंगे कि मेरा मुआशरा अच्छा हो जाए, तब मुआशरा अच्छा। ऐ समाज के लोगों, आओ हम सब मिलके तय करें कि हम अपने मुआशरे को अच्छा करेंगे, हम अपने मुआशरे को सही समत में, सही तालीम के साथ, सही नहज पे। 42 मिनट हो गया, मुझे आधा घंटा बात करना था, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं बहुत दूर चला गया। आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते रहम खाइए, रहम खाइए। जहेज और तिलक के ऊपर अगर पाबंदी लगानी है, जहेज और तिलक को अगर ख़त्म करना है, तो अपने घर से इसका आगाज़ कीजिए। बेटियां अमानत हैं, बेटियां रहमत हैं, इसे ज़हमत मत बनने दीजिए, पैसे मत मांगिए, हराम है, रिश्वत है। फ़ुक़हा ने मांगने वाले पैसे को रिश्वत करार दिया, और फ़ुक़हा ने अल-मारूफ़ कल मशरूत, रिवाज जो चीज़ पा जाए शर्त के दर्जे में है। फ़िक़्ह का एक उसूल है, अगर समाज में ये रिवाज है कि बग़ैर मांगे शादी होती नहीं, बग़ैर दिए रिश्ता होता नहीं, तो दिया जो जाएगा वो रिश्वत में शुमार होगा। बेटी को आप शौक़ से देना चाहते हैं, खुशी से देना चाहते हैं, शादी हो जाने दीजिए, महीना 2 महीना गुजर जाने दीजिए। लोगों को दिखा के दामाद को देने की क्या ज़रूरत है? दामाद और बेटी के साथ मोहब्बत है तो लोगों के सामने में चर्चा करके, लिस्ट बना के, गाड़ियों पे बोझ बोझ के, लाद लाद के, हल्ला हंगामा करके देने की क्या ज़रूरत है, और भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? समाज के लोगों, अगर वाकई तुम जिंदा दिल इंसान हो, ज़मीर जिंदा, तुम जिंदा हो, तो तय करो कि खुद कमाएंगे, बीवी को कमा के खिलाएंगे, सास और ससुर की ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे, माँ की इज्जत करेंगे, और बग़ैर पैसे, बग़ैर रुपया, बग़ैर सामान मांगे हुए हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए, सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? करेंगे बग़ैर लेन देन की शादी, करेंगे बग़ैर लेन देन की शादी, करेंगे? मेरे साथ खड़े होइए और मेरे साथ नारा लगाइए। आइए आइए, खड़े हो जाएं, तमाम साथी खड़े हो जाएं, जितने लोग हैं। मुआहदा करते हैं हम और आप, मैं और आप, हम दोनों तय करेंगे। हमारे यहाँ स्टेज पे बड़े बड़े उलमा हैं, आपके सरों के ताज हैं, उलमा की कद्र कीजिए, उलमा की ताज़ीम कीजिए। जिनको जिस आलिम दीन पे दिल भरता है, अगर वो मोतबर है, मुस्तनद है, उनसे राब्ता रखे, उनसे मशवरा करें, उनसे मसाइल पूछे। अगर वो मुअल्लिम है, मुदर्रिस है, नाजिम है, कारी है, हाफिज है, इमाम है, आप उनकी ताज़ीम कीजिए। उलमाए किराम दीन के दाई हैं, कुरान के मुहाफिज हैं, और यही आपके सरों के ताज हैं, इनको आप झुकने मत दीजिए। उलमा से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बाज़ उलमा, बाज़ हुफ़ाज़ भी बाज़ मर्तबा बहक जाते हैं। परसों एक हाफिज कुरान की शादी हुई, मैं उस बच्चे को पढ़ाया, मेरा शागिर्द था, निकाह हुआ, तो एक साहब ने फ़ोन किया कि मुफ्ती साहब आपके शागिर्द की शादी है, आपको दावत नहीं मिली? मैंने कहा दावत नहीं मिली। जब शादी हो गई तो रात को मैंने उसके गांव में फ़ोन करके पूछा, तो बोला कि मुफ्ती साहब 2 लाख रुपया लिया, इसीलिए आपको दावत नहीं दिया। इसलिए हुफ़ाज़ से कहना चाहता हूँ, उलमा से कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते आप कौम के रहबर हैं, आप कौम के आइडियल हैं, आप कौम के कायद हैं। आपको कभी हाफिज साहब को कभी नहीं कहा। अगर किसी हाफिज का नाम जाहिद है, कभी ज़हीदवा समाज ने नहीं कहा, हाफिज साहब ने कहा। हाफिज साहब, इमाम साहब, कारी साहब इज्जत करती है, आप पक्का करें। तो मैं उलमाए किराम से कहूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग शादी बग़ैर सुन्नत के मुताबिक करेंगे ना? करेंगे ना? और जो लोग शादी करवा रहे हैं उलमा, अच्छा हज़रत अभी आ गए, जितने लोग यहाँ हैं उन तमाम लोगों के सामने में जो छोटे मोटे नए फारिगीन हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी सुन्नत के मुताबिक शादी को रिवाज दें, किसी को न ले जाएं लंबे चौड़े 2 4 5 लोगों के साथ निकाह करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आइए हम सब मिल के मुआहिदा करते हैं, आप भी बोलिए, मैं भी बोलता हूँ। आज हम सब वादा करते हैं, बोलिए,
हम सब वादा करते हैं, आवाज से बोलिए, आवाज से बोलिए, आज हम सब वादा करते हैं, आज हम सब वादा करते हैं, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह माफ फरमाए। आज से पक्का इरादा करते हैं, शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे, निकाह मस्जिद में मुनक़िद करेंगे, बगैर बारात के निकाह करेंगे, मुख्तसर महर के साथ निकाह करेंगे। बोलिए, आप भी बोलिए, नक़द महर के साथ निकाह करेंगे, मांग मुतालबा नहीं करेंगे। बोलिए, आवाज से बोलिए, बोलिए बोलिए, मांग मुतालबा नहीं करेंगे, रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे, लड़की वालों का भोज नहीं खाएंगे, लड़की वालों से भीख नहीं मंगवाएंगे। आजाद पैदा हुए हैं, आजाद पैदा हुए, आजाद बनकर, आजाद बनकर, आजाद घराने से आजाद घराने सालेह बीवी को लाएंगे, बीवी को नहीं सताएंगे, सास ससुर को नहीं तड़पाएंगे, सास ससुर को नहीं कर, सुन्नत के मुताबिक निकाह का रिवाज देंगे। सुन्नत के मुताबिक निकाह में जो सुन्नत को राह देगा उसका साथ देंगे, उसको समझाएंगे। जो शादी सुन्नत के मुताबिक करेगा उसकी शादी में शिरकत करेंगे। जो हमारी बात को, हमारी रहनुमाई को, सुन्नत को नहीं मानेगा उसकी शादी का बाइकाट कर देंगे। तैयार है? बाइकाट करेंगे, बाइकाट करेंगे, नहीं जाना है ऐसी शादियों में जहाँ भोज हो, जहाँ पटाखे हो, जहाँ बम बारूद फैलाया जाए, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ हो, हमें नहीं खाना, भोज नहीं खाना, शादी में नहीं जाना, गाड़ियों की गिनती में शरीक नहीं होना। पक्का है शादीपुर वाले? सारी शादी इसी तरह करेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक करेंगे। उलमा के साथ जाइए, उलमा के साथ मिलकर रिश्ता कीजिए, उलमा के मशवरे से कीजिए। और तबलीगी जमात में जिस तरह से सुबह सुबह शाम शाम गश्त करते हैं, इस बात को चर्चे में लाइए, किस मोहल्ले में कैसा निकाह सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। अल्लाह ताला आपको हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बैठ जाए, तशरीफ़ रखें। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।